علی ظفر صاحب کہ آپ کی پارٹی میں سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ 14 اگست کو ایک اور آپ کا ہوگا مظاہرہ ہوگا, پروٹیسٹ ہوگی. آپ کی پارٹی میں سے تو کسی نے نہیں کہا, لیکن یہ کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کی بہن, جو کہ اپنی بہنوں کے تھرو عمران خان صاحب کا پیغام ان کو بھی ملا ہوگا کہ 14 اگست کو کرنا ہے. تو بہت سے سوالات ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے 2 ممبرز نے وہاں پشاور ہائی کورٹ میں ضرور درخواست دی تھی اس اے ٹی سی کے ڈیسیجن کے خلاف, لیکن اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کوئی زیادہ اس پر ابھی آپ عمل نہ کریں, میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب اور ایک اور, لیکن عمل تو ہوا اس پہ پارلیمان کی طرف سے. آپ دیکھیے اسپیکر صاحب نے تو اعلان کر دیا. بتائیے واٹ از یور اسٹریٹجی آن دس پرٹیکولر ایشو؟ دیکھیں, میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتاؤں, پہلے قانونی اور آئینی پوزیشن کیا ہے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ سنا دے اور کسی کو سزا ہو جائے اس فیصلے کے تحت, تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک آئین میں قدغن لگائی ہے, اور اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے بھی اس کے اوپر کچھ فیصلے دیے ہیں, جس میں یہ کہا ہے کہ صرف اگر ٹرائل کورٹ آپ کو سزا دے دیتا ہے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے, یعنی وہ اس کے بیسس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں آپ کو کر سکتا ڈسکوالیفائی. آپ کی اگر فائنل ہو جائے فیصلہ, یعنی کہ آپ کی اپیل بھی یا جو پٹیشن آپ نے فائل کی ہے اس فیصلے کے خلاف, اگر وہ بھی خارج ہو جائے اور پھر سپریم کورٹ بھی الٹیمیٹلی اس کو خارج کر دے اور وہ بالکل فائنل ہو جائے اور کوئی مزید نہیں اس پہ فیصلہ کر سکتی, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سمجھے گی اور وہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اس کیس میں یہ ہوا, ان سارے کیسوں میں یہ ہوا کہ کنوکشن تو ٹرائل کورٹ نے کی, لوگوں نے اپیلیں بھی فائل کر دیں, پٹیشنیں بھی فائل کر دیں, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ وہ فیصلہ فائنل ہو جائے, انہوں نے فٹافٹ یہ ڈسکوالیفیکیشن کر دی. آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس میں علی؟ یہ تو کلیئر ہو گیا, آپ نے بھی بیان کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے 63(1) کے تحت کیا ہے, بٹ آپ کے سامنے ایک فیت کمپلی آ گیا نا, انہوں نے اناؤنس کر دیا جی یہ ڈی سیٹ کر دیے گئے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ مطلب ان کو زبردستی تو واپس آپ نہیں بٹھا پائیں گے. حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ جب حکمت عملی 2 پرونگ اٹیک ہے, 2 قسم کی اسٹریٹجی ہے. ایک تو یہ کہ عدالتوں کے پاس, پشاور ہائی کورٹ کے پاس مثلاً واپس جائیں گے اور مختلف عدالتوں میں واپس جا رہے ہیں, جہاں ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ یہ جو فیصلہ ہے اسپیکر کا یا چیئرمین سینٹ کا, جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور باقی جو ڈپٹی لیڈرز ہیں ان کو ایک طرح سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے, اتار دیا گیا ہے, تو وہ فیصلہ جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو کنوکشن ہے اس کو بھی سسپینڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ اگر کنوکشن سسپینڈ ہو گئی یا یہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا اسپیکر کا, تو یہ پھر ایک طرح سے پوسٹ ویکنٹ رہے گی. جب تک یہ آرڈر ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے نہیں آتا, تو پھر آپ کو ان دا مین ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جگہ خالی نہ رکھ سکیں اور ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بھی دینا پڑے, سبجیکٹ ٹو جو فیصلہ آئے گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 پرونگ اٹیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اگر پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا ہے تو پی ٹی آئی سے لیڈر آف دا اپوزیشن کی پوسٹ ہی چھین لی جائے گی. ہم سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور ڈپٹی لیڈرز تو ہمارے ہی ہوں گے. اچھا, اس کا مطلب آپ کے یو ول بی until this legal thing isn't resolved, تو -5 آپ ہوں گے پنجاب میں, -5 آپ رہیں گے نیشنل اسمبلی میں اور -2 ان دا سینٹ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں پوسٹ جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ رکھیں گے. ٹھیک ہے جی, ذرا آگے چلتے ہیں اس پہ. جو معاملہ ہے شیر علی مروت کو واپس لانے کا, اس میں کیا یہ ڈیسیجن پارٹی نے کر لی ہے؟ شیر افضل مروت پہلے بھی خان صاحب نے ہی کیا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں پارٹی میں, یا ان کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا, اور یہ اب واپس لانے کا یا کوئی رستہ ان کا نکالنے کا وہ خان صاحب نے فائنل فیصلہ کرنا ہے. پارٹی ریکمینڈ ضرور کر سکتی ہے, اور مروت صاحب کے بہت سارے سپورٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں
کہ وہ ان کو پارٹی میں شامل ہونا چاہیے اور ان کا کردار ایک بڑا اہم ہے ٹھیک اسپیشلی آج کل کے زمانے میں. تو اگر وہ خان صاحب اس پہ ایگری کریں گے تو یقینی طور پہ وہ واپس آ جائیں وہ واپس آئیں گے. اچھا تو یہ 5 اگست کا آپ کے خود سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی وی ول فائنڈ آؤٹ وائی دس wasn't more successful, زیادہ لوگ کیوں نہیں نکلے. اچھا اور اب آپ نے ساتھ 14 کا بھی کہہ دیا کہ بھئی 14 کو بھی کریں گے, تو ایکچولی آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹ پارک کے پی میں تو لوگ نکلیں بہت, اور شہروں میں ویک تھی شوئنگ. یہ دیکھیں یہ تو بات حقائق تو سامنے ہے کہ کتنے لوگ نکلے کتنے نہیں نکلے, اس پہ تو ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نکلے تشدد کے باوجود, حالانکہ بڑا میجر کریک ڈاؤن تھا جی لیکن باوجود لوگ نکلے. اور جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے احتجاج میں ہماری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ نکلے وہ پورا من تھے, اور کسی قسم کا ایسی وہ جو خدشات حکومت بار بار کہتی تھی یا الزام لگاتی تھی کہ کوئی توڑ پھوڑ ہوگی, وہ نہیں ہوئی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جتنے لوگ نکلنے چاہیے تھے شاید نہیں نکل سکے, اور اس کی وجہ بھی ایک بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اتنا میسو کریک ڈاؤن جی ہے. بالکل, وہ ایک پالیسی ہے, کریک ڈاؤن ہمیشہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں 14 اگست کو کیا ہے؟ علیمہ کیا کہہ رہی ہیں علیمہ صاحبہ, اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس پہ 14 اگست پہ بات نہیں ہوئی, ایکچولی کیا ہوگا 14 اگست کو؟ ایکچولی تو خان صاحب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ موومنٹ چلتی رہے گی, اور جس کا پہلا پارٹ جو تھا وہ 5 اگست تھا, دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ 14 اگست ہوگا, اور اس کے بعد بھی مزید ڈیٹس وہ دیں گے خان صاحب, اس کے مطابق تیاریاں ہوں گی. تو میرا خیال ہے 14 اگست کی تاریخ تو ہے جس پہ احتجاج کرنا ہے. احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب ہمیں جوائن